अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको बकरा ईद के लिए तहे दिल से मैं आपको ईद मुबारक दे रहा हूँ। मेरे तमाम जो दोस्त हैं, जो व्यूज़ हैं, सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ जो बहुत ही आपके लिए अच्छा तोहफ़ा और बेस्ट है। बेस्ट ही आपके लिए मैंने अमल अपलोड कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, चंद मेरे दोस्त ऐसे हैं या चंद लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी सास की वजह से बिल्कुल परेशान हैं, सौहर की वजह से और ससुर की वजह से, नंद और जिठानी की वजह से, इन लोगों की वजह से बहुत परेशान होती हैं। इन लोगों को काबू में करने के लिए, इन लोगों के अंदर मोहब्बत डालने के लिए आप ये अमल कर सकते हो, क्योंकि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनकी सास बहुत जालिम होती है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, बात बात पे वो टोंट मारती है या बात बात पे अपनी लड़की बिठा लेती है अपने घर में, तो वो मेरा दोस्त बिल्कुल परेशान हो जाता है। या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, आजकल के यार माशरे में ये होता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने सास ससुर के घर चली जाती है, तो उनका सास ससुर पहले तो कहता है कि आप मेरी बेटी हो, 100 बातें बताता है या बनाता है, 100 कहता है कि नहीं आप मेरी बेटी हो, ठीक है हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो लड़की के माँ बाप को कहता है कि जब वो उसके घर में चली जाती है, अपने सास ससुर के घर में, तो वो इतनी उसकी दुश्मन बन जाती है, इतनी जालिम तरीन सास जो होती है उसके साथ इतना तकलीफ़ उनको देती है, हत्ता कि तलाक तक नौबत आ जाती है। इतना उनके घर में इतनी झगड़ा, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, घर में बिल्कुल फसाद खड़ा हो जाते हैं, ऐसी जंग मच जाती है। तो चलो ठीक है यार, सास ससुर तो लड़ाई करते हैं, जो उसकी नंदें और जिठानी होती हैं वो तो उससे भी यार बेटर उसके साथ उसको तकलीफ़ देते हैं, उससे भी जालिम तरीन होती हैं, ठीक है ना। वो तो चलो ठीक है, जो भी दुश्मन है सास वो तो बड़ी है, लेकिन पता नहीं ये लोग जो है ना क्यों इतना उस लड़की पर बहुत ही बड़ा मजबूर यानी कि उसको कर देती हैं, हत्ता कि इन लोगों की वजह से वो तलाक लेने पर आ जाती हैं। क्योंकि मुझे पता है ना कि इतने पूरी वर्ल्ड में ऐसे केस 75% होते हैं जो लड़कियां सास ससुर और जो नंद और जिठानी की वजह से तलाक लेके अपने घर पे बैठ जाते, पूरी ज़िंदगी उन पर दाव पे लग जाती है। तो उनके लिए मैं ये अमल लाया हूँ, वो लड़कियाँ बिल्कुल इजी कर सकती हैं, क्योंकि वो तलाक नहीं लेना चाहती, वो अपने बच्चों की वजह से या उसको शौहर में इंटरेस्ट होता है, वो उससे प्यार करती हैं, इन लोगों की वजह से उसको ये तलाक लेने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। ये इतनी पावरफुल वजीफ़ा है, इंशाल्लाह जब ये करोगे तो बिल्कुल आपकी जो सास है, जो ससुर है, जो शौहर भी है, नंद और जिठानी भी है, इंशाल्लाह ये तमाम जो लोग हैं, जो आपके घर के पूरी फैमिली है, वो इंशाल्लाह वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी। नंबर 1, सास शौहर नंद जिठानी, जब ये लड़की, जो भी लड़की है XYZ, क्योंकि वो भी लड़कियां होती हैं जो निकाह तो हो जाता है, वो लड़के या लड़कियां जिनके निकाह हो जाती हैं, फिर भी जो उसके सास या ससुर हैं बाद में वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने इसके साथ शादी नहीं करनी, इसके साथ इसमें तो ये प्रॉब्लम है, ये गंदी है, ये चालू हो रहा है। क्योंकि जब निकाह हो जाता है फिर मुकर जाते हैं, तो वो जो अनमैरिड होती हैं, निकाह तो हो जाता है, वो भी ये अमल कर सकती हैं, ठीक है। सास शौहर नंद जिठानी पर जो ये अमल, जब ये जादू करोगे तो वो पूरी ज़िंदगी आपकी मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी, फिर आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, वो आपके प्यार में मुब्तला हो जाएंगे। ये वो लड़कियां ये अमल कर सकती हैं जिनके सास ससुर शौहर या नंद या जेठानी उस पर तशद्दुद करते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हैं, तो वो ये अमल कर सकती है। अच्छा, तो नंबर 2, कुछ सास ऐसी भी होते हैं जो बहू को अपनी बेटी बनाती है, बेटी बना के घर में ले आती है, वो बाद में ये पछतावा करती है कि क्या मैंने इस आफत को लेकर आई थी, मैंने तो बेटी बनाया था। क्योंकि बहू उसके साथ झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, एक छोटी छोटी बात पे यार उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। बंदा जो
اب جب کسی بھی لڑکی کو لے آتا ہے اپنے گھر میں بہو بنا کے تو یار وہ بھی تو بندہ اس کی رسپیکٹ کرے نا۔ کچھ لوگوں کی بہو بھی ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، تو وہ بھی اس جو ساس ہے وہ بھی اپنی بہو کو ہمیشہ کے لیے اپنی محبت میں دیوانہ بنانے کے لیے وہ یہ عمل کر سکتی ہے۔ ساس بہو سے جھگڑا کرتی ہے اور ایک دن کے عمل سے وہ ایک دن یہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، تو جو مرد، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مرد اپنی بیگم کو مارتے ہیں، وہ بھی لڑکی یہ عمل کرے گی تو وہ پوری زندگی اس کا جو شوہر ہے وہ اس کی رسپیکٹ کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کو خرچہ بھی دے گا، اپنے بچوں کی پرورش کرے گا اور اس کی ہر بات مانے گا، ٹھیک ہے۔ اس لڑکی کی، جو لڑکی بالکل مجبور ہے، تنگ ہے اپنے شوہر سے کیونکہ خرچہ نہیں دیتا یا دوسری لڑکیوں میں افیئر ہوتا ہے اس کا، تو وہ لڑکی بالکل پریشان ہوتی ہے، وہ مرد اس کو مارتا ہے، اس کو خرچہ نہیں دیتا یا دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر ہوتا ہے، وہ بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو خامند ہے، جو مرد ہے، وہ بھی اس سے محبت کرے گا، بے پناہ اس کا غلام بن جائے گا۔ نمبر 4، ساس تو کیا شوہر کا دل بھی محبت سے بھر جائے گا، وہ ہر شخص آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، کیونکہ ساس یا شوہر جب وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتا یا کسی کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا، پورے گھر کو یار اس بندے نے اجاڑ کے رکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ لڑکی یا اس کی اماں ہے یا اس کے جو بھی گھر والے ہیں وہ اس کو، اس بندے پر، اس اپنے افراد پر یہ عمل کریں گے تو وہ بھی ہر بندے کے پیار میں وہ مبتلا ہو جائے گا، وہ شخص اس کی رسپیکٹ کرے گا۔ نمبر 5، اگر کوئی مرد اپنی ساس پر عمل کرے تو وہ پوری زندگی بھر اس کی غلام رہے گی، کیونکہ کچھ مرد ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی بیٹی کو لے کر آتا ہے تو سب سے سٹارٹنگ میں تو وہ ہر کوئی اس کی مدد کرتا ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، ہر بندہ اپنے داماد کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا داماد ہے نا، یہ تو بڑا خبیث کا بچہ ہے، یہ بڑا بہن چود ہے یا بڑا کتے کا بچہ ہے، ہم تو اس کو اپنی بیٹی کے بجائے اگر بھی کتی دے دیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن ہم اپنی بیٹی نہ دیتے، وہ اتنا تنگ آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مرد اپنی ساس پر یہ عمل کرے گا تو وہ زندگی بھر اس کی ساس دیوانی ہو جائے گی، غلام بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ میرے بھائی جب یہ آپ عمل کرو گے نا، ساس جو ہے آپ کی وہ آپ کے پیار میں مبتلا ہو جائے گی، وہ آپ کا ہر حکم مانے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے تو یہ بھی عمل اس پر آپ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے پیار میں دیوانی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے رن مرید ہوتے ہیں، میرے بھائی اب ناراض نہ ہونا، کیا کریں، مجھے مجبوری بطور یہ کہنا پڑتا ہے، جو میرے بھائی رن مرید ہوتے ہیں، اپنی بیویوں سے لڑائی نہیں کر پاتے، اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، وہ رن مرید، جو اس کی بیوی ہے اس کو جتنا بھی گالیاں دے، جتنا بھی اس سے وہ برا بھلا کہے، جو اس کے مرد ہوتا ہے وہ بالکل رن مرید بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مرد ہو یہ عورت ہو۔ تو وہ مرد اپنی بیوی پر یہ عمل کرے گا تو ساری زندگی وہ بیوی اس کا کہنا بھی مانے گی، ہر بات اس کا، یعنی کہ وہ اس کی غلام بن جائے گی، وہ آپ کی ہر بات ماننے گی اور جائز اور ناجائز بھی کام آپ کا کرے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو میرے بھائی اس سے سیکس نہیں کرنے دیتی، وہ اتنی گھمنڈی اور اکڑو قسم کی عورت ہوتی ہے، ان کو پاس نہیں آنے دیتی، تو وہ مرد جو بالکل مجبور، جو رن مرید ہوتے ہیں،
تو وہ بالکل پریشان ہوتے ہیں، یار کوئی ایسا عمل ہوتا، کوئی ایسا وظیفہ ہوتا تاکہ ہم اپنی بیوی پر کریں تو وہ ہماری غلام بنے اور رسپیکٹ کرے اور ہمیں سیکس کرنے دے۔ تو میرے بھائی یہ نمبر 6 یہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہو، یہ عمل بھی کر سکتے ہو، انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ کا ہر حکم مانے گی۔ تو میرے بھائیوں نمبر 7، کیونکہ یہ آپ نے عمل میرے بھائی جو بندہ نہیں کرے گا، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ ان میرڈ ہے، اگر وہ یہ عمل نہیں کرے گی تو بڑا پچھتائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا سے آپ یہ عمل کریں، آپ کا کام پکا ہو جائے گا۔ تو اس عمل کے لیے میرے بھائی جو بھی بندہ میرے عمل کو غلط ثابت کرے گا تو میں اس کو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا، اس بات کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ اس عمل کو غلط ثابت کرے گا یا جو عالم کسی میں ہے دم جو مجھ سے مقابلہ کرے، میں پورے عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو یوٹیوبر پہ ایسے پھینکتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ منتر کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ بھی بڑے بڑے پھینکتے ہیں۔ تو میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ ان لوگوں سے بچو جو آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آپ سے پیسے لے کر آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں، ایسے آپ کو پیشہ دیتے ہیں جیسے کہ وہ جج ہوں۔ میرے بھائی آپ ان لوگوں سے کام کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کام کرو، آپ کسی عامل کے پاس چلے جاؤ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو، وہاں سے کام کروا لیں، لیکن ان لوگوں سے بچیں جو آپ سے پیسہ لے کے بٹور کے آپ کو بلاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے میرے بھائی عمل کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہو، کسی بھی وقت کر سکتے ہو، یہ آپ نے 10 دن اس پہ پڑھنا ہے، یہ آیات جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، جو بھی میرے بھائی مسئلہ ہو، جو بھی کچھ سمجھنا ہو یا کوئی ایسا کام ہو تو یہ آپ نے واٹس ایپ نمبر مجھ سے رابطہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بالکل پڑھنا ہے، میں آپ کو یہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر، ایسے آپ نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ اس کا یہ ٹائم ٹیبل ہے میرے بھائی، آپ غور سے دیکھیں جو میں باتیں بتاؤں نا، ایک تو آپ نے ویڈیو بھی پوری دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدی ملتی رہے۔ تو میرے دوستو اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جس ٹائم کرو، جس وقت کرو، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس کے چلے وہی کچھ نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آپ نے اجازت لازمی لینی ہوتی ہے، تاکہ اجازت لوگے تو میرا بھائی آپ کا کام ہوگا۔ جو اس آیات کے معقلات ہیں وہ آپ کے حاضر ہوں گے، آپ کا کام کریں گے، انشاءاللہ آپ یہ عمل کرو۔ میری دعا ہے آپ اپنا نام کمنٹس میں لکھو، اجازت لو تاکہ میں آپ کے لیے دعا بھی کروں اور اجازت بھی دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، اب مائنڈ نہ کرنا، اوکے، خدا حافظ۔